حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، تیری فطرت ہے افلاکی سراپا آسماں ہو جا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سامعین، کسان تحریک آپ کے علم میں ہے۔ آج پورے ملک میں کسانوں کی بات ہوتی ہے، کسانوں کا احتجاج چل رہا ہے۔ وہ 3 قوانین جو ستمبر 2020 میں آئے تھے، ان کے خلاف کسانوں کی جانب سے مسلسل احتجاجی مظاہرے ہیں۔ بڑی چیخ و پکار ہے، 50 دن کے آس پاس ہو گئے، لیکن یہ احتجاج ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، بلکہ جیسے جیسے دن گزرتا جاتا ہے احتجاج میں تیزی آتی جاتی ہے۔ کئی دور کی باتیں کسانوں اور حکومت کے درمیان ہو چکی ہیں، لیکن کوئی حاصل نہیں نکلا۔ کسان اپنی ضد پہ اڑے ہیں کہ جب تک بل واپس نہیں ہوں گے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ حکومت اپنی ضد پہ اڑی ہے کہ نہیں، آپ کو جو ترمیم چاہیے کر لیجئے، آپ کو جن شقوں پہ اعتراض ہے وہ شقیں بتا دیجئے، ہم ان شقوں کو ختم کر دیں گے، نکال دیں گے، لیکن کوئی بل واپس نہیں ہوگا۔ کسان کچھ کہتے ہیں، حکومت کچھ کہتی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اسی کشمکش میں تقریباً 2 مہینے نکل گئے ہیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی باقاعدہ مداخلت کی ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے اس معاملے کو صحیح سے نہیں دیکھا۔ اگر حکومت قاعدے سے اسے دیکھتی تو اتنا ہنگامہ کھڑا نہ ہوتا، اتنا احتجاج نہ ہوتا، اور مظاہروں کا سلسلہ اتنا لمبا نہ کھنچتا۔ صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہریانہ کو بھگا دیا گیا، اس سے خطاب کرنے نہیں دیا گیا۔ مودی کے خلاف، دوسرے وزیروں کے خلاف مسلسل نعرے ہیں۔ ایسی زبان استعمال کی جا رہی ہے کہ سنی نہیں گئی تھی اور سوچی نہیں گئی تھی۔ احتجاج کے دوران اب تک 50 سے زائد لوگ مر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے حوصلوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، ان کے جوش میں اب تک کوئی ٹھنڈا پن نہیں دیکھا گیا ہے۔ ان کا وہی ولولہ ہے، وہی انداز ہے جو پہلے دن سے قائم تھا۔ کسانوں کی یہ تحریک میری نگاہ میں اب تک کی سب سے مضبوط تحریک ہے۔ میں نے اس سے پہلے بہت سے مظاہرے دیکھے ہیں، بہت سے احتجاجات دیکھے ہیں۔ شاہین باغ کا مظاہرہ بھی دیکھا ہے جو بلا شبہ عظیم الشان تھا، مثالی تھا، لیکن کسانوں کا مظاہرہ اس سے بھی بڑا ہے، نہایت طاقتور، نہایت قوی، نہایت توانا ہے۔ اتنا بڑا مظاہرہ ہے، اتنا طاقتور ہے کہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، بار بار اسے بات کرنی پڑی، لیکن کسان ہیں کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور جب تک ان کی بات مانی نہیں جاتی ہے، جب تک تینوں بل واپس نہیں جاتے ہیں، وہ اپنے گھر واپس جانے والے نہیں ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس تحریک میں، اس مظاہرے میں جوان ہی نہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ ایسے بوڑھے جن کے بدن میں جان بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، جن کے اندر چلنے کی صلاحیت بھی نہیں بچی، وہ بھی اس تحریک میں ڈٹے ہوئے ہیں اور نہایت جوش و خروش کے ساتھ تحریک کا حصہ ہیں۔ بچوں کو دیکھ لیجئے، عورتوں کو دیکھ لیجئے، یہ تمام کے تمام تحریک کو نہایت مضبوطی عطا کرتے ہیں۔ یہ کسان تحریک کا پاور ہے، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کا جوش ہے، یہ اس کا جذبہ ہے۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ان تینوں قانونوں کو فی الحال بند بستے میں ڈال دیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک کسانوں میں اور حکومت میں کوئی اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ بل ٹھنڈے بستے میں ہی رہیں گے اور یہ بل نافذ العمل نہیں ہوں گے۔ عدالت عالیہ نے کسانوں کے مسئلے کے حل کے لیے ایک 4 رکنی کمیٹی بھی بٹھائی ہے، جس کا کام یہ ہے کہ مسئلے کا حل نکالے اور دیکھیں کہ کہاں کیا ہونا چاہیے اور کیا کمی رہ گئی ہے۔ مجموعی طور پر عدالت عالیہ پریشان ہے، حکومت پریشان ہے کہ یہ احتجاجی مظاہرے کب تھمیں گے۔ مظاہرین نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ 26 جنوری کو دہلی جائیں گے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہوں گے، پریڈ کریں گے اور 26 جنوری اس طرح منائیں گے۔ کسانوں کی یہ تحریک اتنی پرجوش ہے، اتنی طاقتور ہے، اتنی اعلیٰ ہے، عظیم الشان ہے کہ حکومت بالکل بے بس ہو چکی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا
کہ اس کا حل کیا نکالا جائے۔ عدالت نے کوشش ضرور کی ہے، لیکن کسان عدالت کی تجویز ماننے کو آمادہ نہیں ہے۔ کسان یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عدالت گئے ہی نہیں ہیں تو عدالت کی بات ہم کیوں مانیں؟ عدالت کا احترام اپنی جگہ، عظمت اپنی جگہ، لیکن اس کا فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اب یہ احتجاجی مظاہرہ کب تک چلے گا، کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے مستقبل میں ہی معلوم ہو سکتا ہے، قبل از وقت کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ احتجاج کا نتیجہ جو بھی ہو، کسانوں کے حق میں آئے یا حکومت کے حق میں آئے، اس پر مجھے فی الحال کچھ نہیں کہنا ہے۔ مجھے تو بحث ایک ایسے لفظ سے ہے جو کسان تحریک کے نتیجے میں چل پڑا ہے، اور وہ لفظ اتنی تیزی سے چلا ہے کہ عوام تو عوام، خواص نے بھی اسے قبول کر لیا ہے۔ اور وہ لفظ کیا ہے؟ انداتا ہے۔ ان کے معنی اناج کے آتے ہیں، اور داتا کے معنی دینے والا، اناج دینے والا۔ چنانچہ اردو اخبارات میں بھی انداتا کا لفظ استعمال کیا جانے لگا ہے، اور کسی کو کوئی تکلف نہیں ہے، کسی کو کوئی احساس نہیں ہے۔ حالانکہ انداتا کا لفظ مسلمانوں کے لیے انتہائی تباہ کن ہے، کیونکہ انداتا کا لفظ جن لوگوں نے استعمال کیا ہے انہوں نے بھگوان کے معنی میں استعمال کیا۔ چنانچہ کسان ان کے ہاں بھگوان کا روپ ہیں، معبود کا روپ ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ہاں بھگوان کوئی نہیں ہوتا، جو کچھ ہے معبود ہے اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، ہم کسی کو بھگوان نہیں مانتے۔ ہمارے یہاں اللہ کا مقابلہ، ہمارے یہاں اللہ کے علاوہ کسی کو پوجا نہیں جاتا، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ پھر ہم لوگ انداتا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انداتا کا معنی آتا ہے رزاق، روزی دینے والا۔ روزی دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو روزی دے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ روزی دینے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہے۔ اناج کون اگاتا ہے؟ درخت کون اگاتا ہے؟ اناج کون اگاتا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں کون پیدا کرتا ہے؟ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ زمین کو کاشت کے قابل کون بناتا ہے؟ یہ تمام کام اللہ کا ہے۔ جب اللہ ہی تمام کام کرتا ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے، تو انداتا بھی وہی ہے، رزاق بھی وہی ہے۔ اگر ہندی میں کہنا ہو تو انداتا کہیں گے، اردو میں کہنا ہو تو رزاق کہیں گے، روزی پہنچانے والا کہیں گے۔ تو انداتا کا لفظ کسانوں کے لیے بالکل غلط ہے، گناہ کی چیز ہے۔ اس سے جس قدر ہو سکے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ داتا کے لفظ سے دھوکہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ایک بڑے آدمی تھے جن کا نام تھا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جو افغانستان کے رہنے والے تھے، وہیں کے شہر غزنی میں 400 ہجری میں پیدا ہوئے، بعد میں لاہور تشریف لے آئے، اور وہیں انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ ان کے طفیل میں دین کی روشنی اتنی زیادہ پھیلی، اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا کہ بہت بڑی تعداد مسلمان ہوئی، شرک و بدعت کا خاتمہ ہوا۔ اسی لیے ان کا لقب داتا پڑ گیا۔ تو داتا بمعنی دینے والا۔ اسی طریقے سے ایک نام ان کا اور پڑ گیا، گنج بخش۔ داتا یعنی دینے والا، عطا کرنے والا، گنج بخش خزانہ عطا کرنے والا، خزانہ لٹانے والا۔ یہ دونوں القاب اب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نام بن چکے ہیں۔ چنانچہ داتا گنج بخش بھی کہا جاتا ہے، تنہا داتا بھی کہا جاتا ہے، تنہا گنج بخش بھی کہا جاتا ہے۔ کسی آدمی کا نام ہی وہ پڑ جائے تو نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ دینے والا وہی ہے، وہی دیتا ہے، وہی خزانے عطا کرتا ہے، تمام چیزوں کا مالک وہی ہے، اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے تو یہ گناہ کی چیز ہے، یہی شرک ہے، یہ اسلام سے نکال دینے والی اور خارج کرنے والی چیز ہے۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے الفاظ سے احتیاط کریں جن سے شرک کی بو آتی ہو۔ میں بہت دنوں سے اسے سن رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے سوچا کہ شاید لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور مسلمان اسے ہلکے میں لے رہے ہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ عوام کو صحیح مسئلہ بتا دیا جائے اور کسانوں کو انداتا کہنے سے بچا جائے۔ اسی میں ہمارے ایمان کی سلامتی ہے، ہمارے عقیدے کی سلامتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پہ چلائے،
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔